السلام علیکم. میں عطیہ پروین جیل ان اکنامکس GJC گرلز سنگاریڈی اکنامکس فرسٹ ایئر سے آج آپ کو ٹائپس آف گڈس اشیاء کے اقسام پڑھاؤں گی. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک ٹائپس آف گڈس اشیاء کے اقسام. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے گڈس اشیاء کیا ہے. تو معاشیات میں وہ تمام اشیاء اور تمام وہ چیزیں جو قدر اور انسانی خواہشات کی تکمیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشیاء کہتے ہیں. جو اشیاء افادہ رکھتی ہے اور انسانی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کی صلاحیت رکھتی ہے تو ایسی اشیاء کو ہم اشیاء یا گڈس کہیں گے. اب ہم اشیاء یا گڈس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک تو ہے مادی اشیاء، دوسرا ہے غیر مادی اشیاء. مٹیریل گڈس یا مادی اشیاء کسے کہتے ہیں دیکھیں گے ہم یہاں پر. مادی اشیاء دیکھیے آپ، محسوس کی جانے والی اشیاء کو مادی اشیاء کہتے ہیں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں اور منتقل کر سکتے ہیں. مثلا پانی ہے، پانی کو ہم کیا ہے ایک گلاس سے دوسری گلاس میں منتقل کر سکتے ہیں نا. فلٹر سے آپ گلاس میں پانی منتقل کر رہے ہیں جس کو آپ کیا ہے محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح کتابیں ہیں، قلم ہے، پنسل ہے، سیل فون ہے، اسے آپ کیا ہے اپنے بیگ میں منتقل کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اس کو چھو کر محسوس کر سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں آپ. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ مٹیریل گڈس مادی اشیاء ہے. دوسرا دیکھیے غیر مادی اشیاء، نان مٹیریل گڈس. غیر مادی اشیاء کو ہم محسوس نہیں کر سکتے. یہ اشیاء کوئی شکل یا وزن نہیں رکھتی. ان اشیاء کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، چھوا نہیں جا سکتا اور منتقل نہیں کیا جا سکتا ہے. تو تمام قسم کی، تمام طرح کی جو خدمات ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر مادی اشیاء کہتے ہیں. مثلا ٹیچرز کی خدمات ہیں، انجینئرز کی خدمات ہیں، ڈاکٹرز کی خدمات ہے، وکیلوں کی خدمات ہے، وکیل جو ہوتے ہیں نا، اور ججز ہے، ایکٹریس ہے، تمام کی خدمات کیا ہے؟ غیر مادی اشیاء، نان مٹیریل گڈس میں آتے ہیں. اب آپ کو ٹیچر جو سو تعلیم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے، آگے کیا پڑھانے والے ہیں انہوں، یہ آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، چھو بھی نہیں سکتے، آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی کو کوئی تکلیف ہے تو آپ محسوس نہیں کر سکتے. تو یہاں پر دیکھیے آپ، نیکسٹ ہم دیکھیں گے مادی اشیاء کو ہم کیا کریں؟ مزید دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. مادی اشیاء مٹیریل گڈس کو کتنے حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں؟ ہم دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. ایک تو ہے مفت اشیاء، فری گڈس، دوسرا ہے اکنامک گڈس، معاشی اشیاء. مفت اشیاء کسے کہیں گے ہم؟ فری گڈس. ایسی اشیاء جو کہ مفت میں حاصل ہو رہی ہے، غیر معاشی اشیاء کہلاتی ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، جو قدرت کی جانب سے مفت میں فراہم ہوتی ہے. ان اشیاء کی کیا ہے؟ رسد طلب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی رسد کیا ہے؟ لامحدود ہوتی ہے، یعنی کوئی حد نہیں ہے. رسد کم بھی ہو سکتی، زیادہ بھی ہو سکتی، نئی بھی ہو سکتی رسد. تو یہ قدرت کی جانب سے ہے نا، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس میں دیکھیے آپ صرف یہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے قدرتی اشیاء کا، صرف قدر استعمال ہو رہا ہے، قدر مبادلہ نہیں ہو رہا ہے اس میں. کیونکہ کوئی بھی مفت اشیاء جو سو آپ کیا ہے کسی کو دے کر اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں لے سکتے. تو یہاں پر مثال دیکھیے مفت اشیاء کی ہوا ہے. ہوا سے ہم آکسیجن حاصل کریں. زندہ رہنے کے لیے کیا ہے؟ آکسیجن سب کے لیے ضروری ہے. بغیر آکسیجن کے کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہاں پر ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ کسی کو ہم دے نہیں سکتے، یہ قدرت کی جانب سے سب کو حاصل ہو رہی ہے. اسی طرح بارش کا پانی ہے،
بارش کا پانی آپ ایک بوٹل میں لکھ جائے گا، کسی کو دیں گے یہ بارش کا پانی ہے، اس کے بدلے میرے کو آپ بسلری بوٹل دی، بول تو کوئی دے گا آپ کو؟ نہیں دے گا۔ تو مفت اشیاء کیا ہے یہاں پر؟ مفت اشیاء کا صرف قدر استعمال ہے، قدر مبادلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی ہے، سورج سے حاصل ہونے والی روشنی، آپ کسی کو بولیں گے سورج کی روشنی میں سردی بہت ہے، آپ بیٹھو 1 گھنٹہ اور اس کے ہم آپ کو اتنے چارجز دیو، تو کوئی آپ کو دے گا چارجز؟ نہیں دے گا، کیونکہ یہ قدرت کی جانب سے مفت فراہم ہو رہی ہے اور سب کے لیے ہے، کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہیں لگا سکتا۔ لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے بعض اوقات مفت اشیاء چند وجوہات کی بنا پر معاشی اشیاء بن جاتی ہے اور ان اشیاء کی قیمت بھی لگائی جاتی ہے۔ اس لیے مفت اشیاء کا تصور جگہ اور وقت کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ جیسے ندی کے کنارے ریت کیا ہے؟ مفت ہوتی ہے، اور جب اس ریت کو مارکیٹ منتقل کیا جاتا ہے تو اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اسی طرح سمندر کا پانی کیا ہے؟ مفت ہوتا ہے سمندر کا۔ ندی کا پانی، ندی کے پاس آپ جائیں گے تو ندی کا پانی مفت ہوگا، لیکن جب اس پانی کو ہم پیوریفائی کر کے بوٹلز میں پیک کر کے ہم اس کا سیل کرتے ہیں تو اس کی قیمت ہوتی ہے۔ لیکن جب اسے مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم کوئی دوسری چیز کیا ہے؟ ایکسچینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح دیکھیے آپ سورج کی روشنی سے مختلف سولار سسٹم کے تحت گھڑیاں تیار کی جا رہی ہیں، لیمپ تیار کیے جا رہے ہیں اور چولہے تیار کیے جا رہے ہیں۔ تو سولار سسٹم کے تحت یہ تمام چیزیں سورج کی روشنی سے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سورج کی روشنی کا استعمال ہو رہا ہے اور اس کی قیمت ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے مختلف اشیاء کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر سورج کی روشنی کا جو استعمال ہوگا وہ مفت میں نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ قیمت ادا کر رہے ہیں، جو بھی چیز آپ لے رہے ہیں۔ سولار پلیٹس ہے جس کے ذریعے آپ کرنٹ حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح آکسیجن ہے، آکسیجن کیا ہم ہوا سے فری مفت میں حاصل کر رہے ہیں، لیکن کوئی بیمار شخص ہے جسے سانس لینے کی پرابلم ہے، اسے مصنوعی طور پر آکسیجن چڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ وینٹیلیٹرز پہ کیا ہے؟ آکسیجن سلنڈر کے ذریعے آکسیجن پیشنٹ کو فراہم کی جاتی ہے، تو تب اس کی کیا ہے؟ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو اس طرح یہاں پر مفت اشیاء وقت اور جگہ کے حساب سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں اور وہ معاشی اشیاء بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے معاشی اشیاء، اکنامک گڈس۔ معاشی اشیاء کسے کہیں گے ہم؟ کوئی بھی مادی اشیاء، قدرتی ہو یا مصنوعی اشیاء اور خدمات جو بازار میں قیمت رکھتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں قدرتی اشیاء کے ذریعے ہو یا مصنوعی اشیاء کے ذریعے جس کو ہم تیار کرتے ہیں، اس کو بازار میں فروخت کرتے ہیں، جس کی قیمت ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معاشی اشیاء کہتے ہیں۔ معاشی اشیاء ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ طلب سے کم ہوتی ہے۔ معاشی اشیاء کو ہر کوئی زیادہ طلب کرتا ہے، لیکن اس کی سپلائی، اس کی رسد کیا ہے؟ کم ہوتی ہے۔ تو طلب میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے تو رسد میں کیا ہے؟ یہاں پر اضافہ کرنا پڑتا ہے، اس کو تیار کرنا پڑتا ہے زیادہ مقدار میں، تبھی کیا ہے؟ سب کی طلب پوری کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر معاشی اشیاء میں قدر استعمال کے علاوہ قدر مبادلہ دونوں پائے جاتے ہیں، جیسے قلم ہیں، کتابیں ہیں، کمپیوٹرز وغیرہ ہیں۔ یہ تصویر میں دیکھیے آپ، قلم اور کپڑے وغیرہ، مختلف کمپیوٹرز ہے، مختلف چیزیں ہیں جس کی قیمت ہوتی ہے، تو یہ معاشی اشیاء کہلاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے مفت اشیاء اور معاشی اشیاء کے درمیان فرق۔ مفت اشیاء اور معاشی اشیاء کے درمیان حسب ذیل فرق پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مفت اشیاء، فری گڈس۔ مفت اشیاء قدرت کا کیا ہے؟ عطیہ ہوتی ہے، یہ قدرت کی جانب سے تمام انسانوں کے لیے قدرت کا مفت تحفہ ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے بارش کا پانی ہے، سورج کی روشنی ہے،
یہ تمام جو سے کیا ہے مفت میں حاصل ہو رہی ہے. جیسے ہم ہوا سے آکسیجن حاصل کر رہے ہیں. آکسیجن کی قیمت ہوتی تو ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا تھا زندہ ہونا. تو یہاں پر کیا ہے بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کہ آکسیجن مفت ہے. اب آپ بیمار شخص کو ہی دیکھ لیجئے, ایک 15 دن مہینہ بھر اسے مصنوعی طور پر آکسیجن اگر ہم چڑھائیں گے تو اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے گا. لیکن جو ہم ہوا سے آکسیجن حاصل کر رہے ہیں یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور مفت عطیہ ہے ہمارے لیے. تو اس طرح دیکھیے مفت اشیاء کیا ہے قدرت کا مفت تحفہ ہے. اب ہم دیکھیں گے معاشی اشیاء, اکنامک گوڈس. معاشی اشیاء کیا ہے مصنوعی ہوتی ہے, اسے بنانے کے لیے انسان محنت کرتا ہے, مختلف اشیاء تیار کرتا ہے. تو یہاں پر معاشی اشیاء مصنوعی ہوتی ہے, انسان کی تیار کردہ ہوتی ہے. اس کو تیار کرنے کے لیے اخراجات بھی ہوتے ہیں. مفت اشیاء میں دوسرا پوائنٹ دیکھیے آپ, ان کی رسد وافر مقدار میں ہوتی ہے. مفت اشیاء کی جو رسد ہوتی ہے نا, جیسے بارش کا پانی ہے, سورج کی روشنی ہے, یہ کیا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے, لمٹ نہیں ہے. یہ کیا ہے قدرت کی جانب سے اس کی جو رسد ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے برخلاف دیکھیے معاشی اشیاء کی رسد ہمیشہ کیا ہے طلب سے کم ہوتی ہے. معاشی اشیاء کی کیونکہ انسان تیار کرتا ہے تو یہاں پر جب کسی شے کی طلب زیادہ ہو جاتی ہے تو رسد میں کیا کرنا پڑتا ہے, اضافہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے آپ, مفت اشیاء میں ان اشیاء کی قیمت نہیں ہوتی. مفت اشیاء کی یہاں پہ کیا ہے قیمت نہیں ہوتی ہے. جیسے بارش کا پانی ہے اس کی قیمت نہیں ہے, سورج کی روشنی ہے اس کی بھی قیمت نہیں ہے, آکسیجن ہے جو ہوا سے مفت حاصل کریں اس کی بھی کیا ہے قیمت نہیں ہے. لیکن معاشی اشیاء کیا ہے یہ انسان تیار کرتا ہے, مختلف چیزیں تیار کرنے کے لیے اسے اخراجات ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے اس کی قیمت عائد ہوتی ہے. تو یہاں پر معاشی اشیاء کی قیمت ہوتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ مفت اشیاء میں دیکھیے, مفت اشیاء کو کیونکہ انسان پیدا نہیں کرتا تو اس کی پیداواری لاگت نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفت میں ایک تحفہ ہے جو مفت میں فراہم ہوتا ہے. جیسے بارش کا پانی ہے اور سمندر کا پانی ہے, ریت وغیرہ ہے سمندر سے کے کنارے جو پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ دیکھیے آکسیجن جو ہم ہوا سے حاصل کرتے ہیں, آب و ہوا سے, تو اس کی کوئی تیاری کی لاگت نہیں ہوتی, اسی لیے یہ کیا ہے مفت ہے. نیکسٹ یہاں پر دیکھیے معاشی اشیاء میں یہ اشیاء پیداواری لاگت رکھتی ہے کیونکہ اس کو تیار کرنے کے لیے اخراجات ہوتے ہیں. اسی لیے اس کی جو لاگت ہوتی ہے, جو بنانے کے لیے اخراجات ہوتے ہیں, پیداواری لاگت کہلاتی ہے. اس کو بنانے کے لیے اخراجات ہوتے ہیں تو لہٰذا معاشی اشیاء پیداواری لاگت رکھتی ہے. مفت اشیاء میں نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے آپ, ان کی قدر استعمال ہوتی ہے, قدر مبادلہ نہیں ہوتی. مفت اشیاء کی صرف قدر استعمال ہوتی ہے, یہ مفت میں حاصل ہوتی ہے, لہٰذا اس کو ہم کسی دوسری معاشی اشیاء سے یا مفت اشیاء سے تبدیل نہیں کر سکتے. جیسے آپ ایک بوٹل بارش کا پانی لگ جا کے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اس کے بدلے میں پین دیو, نہیں بول سکتے. آپ کوئی بھی ایکسچینج کرے گا اس کے بدلے میں نہیں کر سکتا. تو لہٰذا مفت اشیاء کے بدلے میں ہم کوئی بھی معاشی اشیاء یا مفت اشیاء کا تبادلہ نہیں کر سکتے ہیں. صرف اس میں قدر استعمال ہے, قدر مبادلہ نہیں ہے. جبکہ معاشی اشیاء میں دیکھیے ان کی قدر استعمال کسے کہیں گے ہم, اس کو ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کا مبادلہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے پین ہے, بکس ہے, آپ ایک بک دے کے اس کے بدلے میں آپ کیا کر سکتے ہیں دوسری بک لے سکتے ہیں. ٹیکسٹ بک, ایک بک آپ کو نہیں چاہیے تو اس کے بدلے میں آپ دوسری بک لے سکتے ہیں. ایک پین کے بدلے میں آپ کیا ہے ایک چاکلیٹ لے سکتے ہیں. تو یہاں پر معاشی اشیاء کی قیمت ہوتی ہے, اسی لیے اس میں کیا ہے قدر استعمال بھی ہوتا ہے اور قدر مبادلہ بھی. مفت اشیاء میں نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے آپ, ان کی قدر کو قومی آمدنی میں شامل نہیں کیا جاتا. کیونکہ مفت اشیاء کی قیمت نہیں ہوتی ہے, اس کے ذریعے ہمیں کوئی آمدنی بھی حاصل نہیں ہوتی, لہٰذا مفت اشیاء کو قومی آمدنی میں شامل نہیں کیا جاتا.
جبکہ معاشی اشیاء میں دیکھیے آپ قدر استعمال قدر مبادلہ دونوں ہوتے ہیں، اس کی قیمت ہوتی ہے، اس کو فروخت کرنے سے آمدنی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا معاشی اشیاء کو قومی آمدنی میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو اب تک ہم دیکھ رہے تھے مفت اشیاء اور معاشی اشیاء کے درمیان فرق۔ اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے معاشی اشیاء کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے اشیاء صارفین، دوسرا ہے اشیاء اصل، اور تیسرا ہے اشیاء پیداوار۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیلز میں آگے پڑھیں گے۔ اشیاء صارفین کنزیومر گڈس۔ اشیاء صارفین کو دیکھیں یہاں پہ کسے کہیں گے ہم کنزیومر گڈس یا اشیاء صارفین ہے کیا؟ اشیاء صارفین معاشی اشیاء ہے جسے صارفین صرف کرنے کے لیے مکمل اشیاء خریدتے ہیں۔ مکمل اشیاء یعنی انسان کی خواہشات یا ضروریات کی راست طور پر جو تکمیل کرتی ہیں، ایسی اشیاء کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اشیاء صارفین کہتے ہیں۔ جیسے فروٹس ہے، دودھ ہے، قلم، کپڑے، یہ تمام جو سب تیار اشیاء ہیں جس کو صرف کرنے سے صارفین کو تشفی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے اشیاء صارفین کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے تلف پذیر اشیاء پیریشیبل گڈس، اور دوسرا ہے ڈیوریبل گڈس پائیدار اشیاء۔ تلف پذیر اشیاء یعنی کہ جلد خراب ہونے والی، سڑنے گلنے والی چیزیں جس کو ہم زیادہ مدت تک برقرار نہیں کر سکتے، اور جس کے ایک استعمال سے اس میں پائے جانے والی افادے کی صلاحیت، استعمال کی صلاحیت اور اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے، اس کو ہم تلف پذیر اشیاء پیریشیبل گڈس کہتے ہیں۔ جیسے فروٹس، دودھ، گوشت، مچھلی اور دودھ سے تیار ہونے والی چیزیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مختصر وقت میں کیا ہے؟ خراب ہونے والی چیزیں ہیں، جلدی جو سے سڑنے والی چیزیں ہیں، جیسے ترکاری وغیرہ ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تلف پذیر اشیاء پیریشیبل گڈس۔ نیکسٹ دیکھیے پائیدار اشیاء ڈیوریبل گڈس۔ ایسی اشیاء جس کو ہم بار بار استعمال میں لا سکتے ہیں اور اس کا طویل مدت تک کیا ہے؟ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، طویل مدت تک افادہ دینے والی اشیاء پائیدار اشیاء کہلاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے اب آپ کے کالجز میں فرنیچر جو ہے نا، جس کا طویل مدت سے استعمال ہو رہا ہے، کئی طلباء و طالبات، کئی بیچز اس سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ لائبریری کے جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس کا بھی استعمال کئی مدت تک ہوتا ہے، کئی بچوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں تصویر میں دیکھیے آپ چیئرس ہے، ٹیبل ہے، فین ہے، اس کا ہم طویل مدت تک فائدہ یا استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ پائیدار اشیاء کہلاتی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے اشیاء صارفین کو مزید 3 حصوں میں درجہ بند کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے اشیاء ضروریات، دوسرا ہے آسائشات، اور تیسرا ہے اشیاء تعیشات۔ تو یہاں پر دیکھیے اشیاء ضروریات کیا ہے؟ انسانی زندگی کی بقا کے لیے جو ضروری اشیاء ہوتی ہے اسے ہم اشیاء ضروریات کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے یہاں پہ زندہ رہنے کے لیے غذا ضروری ہے، پہننے کے لیے کپڑا ضروری ہے، اور رہنے کے لیے مکان ضروری ہے۔ تو تمام چیزیں کیا ہیں؟ اشیاء ضروریات میں آتی ہیں جو انسانی بقا کے لیے ضروری ہے۔ عام طور پر ان کا افادہ قیمت کے بنسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی قیمت تو کم ہوتی ہے لیکن ان سے حاصل ہونے والا جو افادہ ہے، جو فائدہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہ زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں کیا ہے؟ انسانی زندگی کے لیے لازمی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر غذا جیسے چاول ہے، مختلف چاول، روٹی ہے، ساگ ہے، اور کپڑے وغیرہ ہے، اور رہنے کے لیے آسرا، مکان، یہ تمام چیزیں اشیاء ضروریات میں آتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے
آسائشات کیا ہے؟ اشیاء آسائش. آسائش والی جو اشیاء ہے روزمرہ زندگی میں کیا ہے، یہ لازمی نہیں ہوتی، یہ ضروری نہیں ہے روزمرہ زندگی کے لیے، لیکن یہ کیا ہے، زندگی کے لیے آرام دہ ہوتی ہے، زندگی کو آرام پہنچاتی ہے زندگی میں ہمیں. تو ایسی اشیاء جس کے ذریعے زندگی میں آرام ہوتا ہے، اس اشیاء کو ہم آسائش والی اشیاء کہتے ہیں. لیکن ان اشیاء سے ہماری کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے آپ، فین ہے، کرسی ہے، ٹیبل ہے. کرسی بیٹھنے کے لیے سہولت فراہم کرتی ہے، آرام سے بیٹھ کے ہم اپنا کام کر سکتے ہیں. ٹیبل بکس وغیرہ لکھنے کے لیے آپ کو ٹیبل کیا ہے، سہولت بخش ہوتا ہے. فین ہے جس سے آپ گرمی سے بچ کر کیا ہے، بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے، آرام دینے والی تمام چیزیں ہیں جس سے آپ کی کارکردگی میں اضافہ ہو رہا ہے، تکلیف سے بچ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ زندگی کے لیے کیا ہے، لازمی نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی آپ کیا ہے، آپ کی زندگی میں روزمرہ کے کام انجام دیے جا سکتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھیں گے تعیشات، اشیاء تعیشات. تو یہاں پر دیکھیے، تعیش نہ ہی اشیاء ضروریہ کی طرح یا ضروریات کی طرح لازم ہے، اور نہ ہی آسائش والی اشیاء کی طرح کارآمد. عام طور پر کیا ہے، ان کا افادہ قیمت کے بنسبت انتہائی کم ہوتا ہے. یعنی جو اشیاء تعیشات ہوتی ہیں وہ دکھاوے کی اشیاء ہوتی ہے، ایک نمائشی اشیاء، جسے کیا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھانا، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی جو سو عزت کے لیے. تو ایسی اشیاء کی جو قیمتیں ہوتی ہیں انتہائی بہت زیادہ قیمتیں ہوتی ہیں، اور ان سے جو افادہ حاصل ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے، جو عام کار ہے جس کی قیمت بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن اس کے بنسبت BMW جو کار ہے نا، اس کی قیمتیں بہت ہی اونچی ہوتی ہیں. تو اس کی قیمتیں کیا ہے، بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو لہٰذا ان کی قیمتوں کے مقابلے میں ان سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. اشیاء تعیشات ہماری کارکردگی میں کیا ہے، کارکردگی یا ہمارے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ نہیں کرتے، بلکہ اس سے ہمیں کیا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی مہنگی چیز ہے، دوسروں کے مقابلے میں ہم اتنے امیر ہیں. یہ دکھاوے کے لیے ہے، یہ کیا ہے، اس سے اپنی کام کرنے کی صلاحیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں، تصویروں میں مختلف آپ کو جو پکچرز بتائے گئے ہیں نا، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اشیاء ضروریات کیا ہیں. آسائشات میں دیکھیے آپ، فرنیچر ہے، ٹی وی وغیرہ ہے، فین ہے، لائٹ ہے. اور تعیشات میں دیکھیے یہاں پہ BMW کار ہے، جس کی قیمت کیا ہے، کروڑوں میں بتائی گئی ہے. یہاں پر لیکس میں ہے، اور لیکس سے اس کی قیمت کیا ہے، کروڑوں تک بھی ہے. اتنی مہنگی کار ہے یہ. نیکسٹ ہم دیکھیں گے اشیاء پیداوار یا اشیاء اصل، جسے ہم پروڈیوسر اور کیپٹل گڈس بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے، ایسی اشیاء جو دوسری اشیاء کی تیاری میں استعمال کی جاتی ہے، جیسے بڑی بڑی مشینریز ہے. تو اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی مشینریز بھی تیار کرتے ہیں، مختلف پارٹس وغیرہ کی تیاری ہوتی ہے. اشیاء پیداوار کو ہم اشیاء اصل بھی کہتے ہیں. یہ اشیاء کیا ہے، انسانی خواہشات کو بالواسطہ انڈائریکٹلی کیا ہے، پورا کرتی ہے. راست طور پہ نہیں بلکہ بالراست طور پہ پورا کرتی ہے. جیسے مشین ہے، عمارتیں وغیرہ ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، اشیاء اصل ہے. مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے آپ کو کوئی ڈش بنانے کا مسالے والی، یعنی مسالوں کا آپ سالن بنا رہے ہیں. تو مسالے تیار کرنے کے لیے جو مشین ہے وہ انڈائریکٹلی یعنی کہ بالراست طور پہ آپ کو ہیلپ کر رہی ہے، اس سے مدد مل رہی ہے آپ کو. مشین تو آپ کے لیے کوئی ڈش کے لیے آپ ڈائریکٹ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ مشین کے ذریعے آپ مسالہ تیار کریں گے اور اس سے اپنی ڈش تیار کریں گے. اسی طرح عمارتیں ہیں. عمارتیں راست طور پہ آپ کو کیا ہے،
اشیاء اصل فراہم نہیں کرتی. کوئی عمارت اگر کرائے پر دیں گے تو اس سے جو آپ کو کرایہ حاصل ہو رہا ہے تو اشیاء اصل جو سو عمارت بن جائیں گی، اور اس کے ذریعے جو کرایہ حاصل ہوگا وہ کیا ہے؟ اشیاء اصل ہے. خود کے لیے جو آپ مکان یا عمارت استعمال کرتے ہیں وہ اشیاء صرف ہوتی ہے، لیکن جب کوئی عمارت یا کوئی مکان کسی کو کرائے پر دیا جاتا ہے اور اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ اشیاء اصل کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اسی طرح ایک کار جو ہم اپنے استعمال کے لیے رکھتے ہیں تو وہ اشیاء صرف ہوگی، لیکن جب ہم اس کار کو کرائے پر دیں گے اور اس سے جو کرایہ حاصل ہوگا وہ کیا ہے؟ اشیاء صرف ہے. اشیاء اصل یا اشیاء پیداوار کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک تو ہے واحد استعمال اشیاء اصل، دوسرا ہے دیر پا استعمال اشیاء اصل. ایسی اشیاء جو عمل پیداوار میں یعنی پیداوار کرتے وقت صرف ایک بار ہی استعمال ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واحد استعمال. واحد یعنی کہ ایک بار جو استعمال کرتے ہیں ایسی اشیاء کو ہم اشیاء واحد استعمال اشیاء اصل کہتے ہیں. جیسے مختلف کارخانوں میں، انڈسٹریز میں کوئلے کا استعمال ہوتا ہے، خام مال کا استعمال ہوتا ہے، یا بجلی برقی کا استعمال ہوتا ہے. تو اس کا استعمال جب ایک بار کرتے ہیں تو اس میں جو افادہ پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دوبارہ استعمال کرنا ہے تو دوسری مقدار لینا پڑتا ہے ہمیں. تو لہٰذا ایسی اشیاء جس کو ایک بار استعمال کرنے سے اس کا افادہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واحد استعمال اشیاء اصل. نیکسٹ جو ہے یہاں پر دیکھیے دیر پا استعمال اشیاء اصل. دیر پا استعمال اشیاء اصل میں دیکھیے پیداوار کے عمل میں جو طویل مدت تک استعمال کی جاتی ہیں اس کو ہم دیر پا استعمال اشیاء اصل کہتے ہیں. جیسے انڈسٹریز میں بڑی بڑی مشینری استعمال کی جاتی ہیں اشیاء کی تیاری کے لیے. بیکریز میں مختلف بسکٹس وغیرہ تیار کرنے کے لیے مشینری کا جب استعمال کیا جاتا ہے تو بار بار اس کو استعمال کرتے ہوئے بسکٹس کی پیداوار کی جاتی ہے. اسی طرح روٹی میکر مشینیں، بڑی بڑی مشینیں جس میں تقریباً گھنٹے بھر میں ہزاروں روٹیاں تیار کی جاتی ہیں. تو اس طرح یہاں پر دیکھیے مشینری کے ذریعے، آلات و اوزار کے ذریعے، جب ایک مشین کے ذریعے اور آلات و اوزار کے ذریعے طویل مدت تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ دیر پا استعمالی اشیاء اصل. جیسے یہاں تصویر میں دیکھیے یہ بسکٹ تیار کرنے والی مشین ہے. اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے درمیانی اشیاء، انٹرمیڈیری گڈس. ایسی اشیاء جو نامکمل ہوتی ہے، یعنی یہ اشیاء کیا ہے؟ مکمل طور پر بنی ہوئی نہیں ہوتی، جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے اور پیداوار کے مرحلوں میں استعمال کی جاتی ہے. کسی مکمل اشیاء کو تیار کرنے کے لیے یہ اشیاء استعمال کی جاتی ہے تو ایسی اشیاء کو ہم کیا کہتے ہیں؟ درمیانی اشیاء. جیسے آپ فرض کیجئے کہ آپ کا گھر تیار کرنا ہے تو آپ کا گھر بنانے کے لیے جو بھی مٹیریل استعمال ہوگا درمیان میں، جیسے دیکھیے چھت ڈالنے کے لیے آپ کو سلاخوں کی ضرورت پڑے گی، سیمنٹ کنکریٹ کی ضرورت پڑے گی. تو یہ کیا ہے؟ چھت کے لیے استعمال ہونے والی درمیانی اشیاء ہے. اسی طرح دیواریں تیار کرنا ہے اس کے لیے اینٹ اور سیمنٹ کی ضرورت پڑے گی، ریت کی ضرورت پڑے گی. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ درمیانی اشیاء ہیں. یہ تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ کا چھت، گھر کی دیواریں تیار ہوں گی. تو یہ تعمیری کاموں میں استعمال ہونے والی درمیانی اشیاء ہے جسے کیا ہے؟ استعمال کرتے ہیں اور تیار مکان ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے آپ کا اسائنمنٹ کیا ہے. یہاں پہ اسائنمنٹ میں دیکھیے آپ کو اشیاء کے تعلق سے مختلف طرح کے سوالات
امتحان میں پوچھے جاتے ہیں۔ تو فرسٹ جو کوشچن ہے نا، مختلف اقسام کی اشیاء کی وضاحت کیجیے۔ تو یہاں پر اب تک جو ہم اشیاء کی اقسام پڑھے ہیں تمام کے تعلق سے آپ کو لکھنا ہے، پورا جواب آپ کو یہاں پر لکھنا پڑے گا، جس کے لیے آپ کو 10 مارکس مختص ہیں یہاں پر۔ اب دوسرا سوال اس طرح پوچھا جا سکتا ہے، جو ہم مفت اشیاء اور معاشی اشیاء کے درمیان فرق پڑے ہیں نا، اس کے تعلق سے جو ٹیبل میں وضاحت کی گئی ہے وہ آپ کو لکھنا ہے، جس کے لیے آپ کو 5 مارکس مختص ہیں۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، مفت اشیاء کیا ہے؟ یہ 2 مارکس کے لیے آپ کو پوچھا جاتا ہے، صرف مفت اشیاء کے تعلق سے لکھنا ہے آپ کو یہاں پر۔ نیکسٹ کوشچن، معاشی اشیاء کیا ہے؟ اکنامک گڈ، یہ بھی 2 مارکس میں پوچھا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے اشیاء صارفین کی وضاحت، یہاں پر آپ کو صرف اشیاء صارفین کے تعلق سے لکھنا ہے، اس کے لیے بھی 2 مارکس ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے اشیاء اصل کی وضاحت آپ کو کرنا ہے، اشیاء اصل، جس کے لیے آپ کو 2 مارکس ہے۔ نیکسٹ کوشچن اس طرح پوچھا گیا ہے، واحد استعمالی اشیاء اور پائیدار استعمالی اشیاء کیا ہیں؟ اس کے لیے آپ کو 2 مارکس ہے۔ تو اس طرح مختلف انداز میں آپ کو امتحان میں کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام آپ کوشچن کے حساب سے آنسر لکھیے اور تمام جو سو یاد کر لیجیے آپ۔ یہ ایک لانگ آنسر آپ یاد کر لیں گے نا، اس میں تمام شارٹ آنسرز خود بخود آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو یہ آنسر یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔